अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से चैनल पर खुशामदीद। तो आज हम हाजिर हैं सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माई हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 7 के साथ। तो किस्त को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी लाजम दबाइएगा ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम किस्त की जानिब। शाज़िल बेवजह गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रात तकरीबन 9 बजे घर वापस आया था। ना इसने दोपहर में अपनी फैमिली साथ खाना खाया था और ना रात में, क्योंकि वो अपने बाप से नज़र नहीं मिला पा रहा था। वो खुद को अपनी फैमिली के किसी भी फर्द से नज़र मिलाने के काबिल न समझ रहा था। बेशक सवाए इसके बाप के किसी ने इसकी क्लास न ली थी। सब इससे हमेशा की तरह जोश खरोश से मिले थे, लेकिन कहीं न कहीं वो भी इससे खफा थे। शाज़िल अपनी सफाई पेश करना चाहता था, लेकिन साद ने इसकी एक न सुनी। अभी भी वो गाड़ी ड्राइव करता थक हार कर घर में पहुंचा, जो सुनसान पड़ा था। इसने सर झटकते कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए, जो इसने कल रात में अपना सामान ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करवाया था। नीचे वाला पोर्शन इन सब ने ले लिया था, जबकि बच्चा पार्टी कुछ सेकंड तो कुछ थर्ड फ्लोर पर शिफ्ट हो गए थे। शाज़िल अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर बैठी एक अजीम हस्ती को देखते इसके कदम रुके थे। खैर तो है ज़ौजा मोहतरमा? शाज़िल कदम बेड की जानिब बढ़ाते बोला था। मैं यहीं सोऊंगी, इसने बालों को कैंचे से आज़ाद करते कहा। या अल्लाह खैर, आज क़याम तूफान के साथ है। शाज़िल इसके पास बेड पर लेटते शरारत से बोला तो इसने आंखें घुमाई थी। अब मैं यहीं सोया करूंगी। वजह खैर तो है कहीं? शाज़िल बोलते बोलते रुका और शरारत से इसका हाथ थामा था। ज़्यादा फ्री मत हो समझे, और अम्मी पापा की वजह से यहाँ सोने को आई हूँ, ताकि इन्हें ये न लगे कि मैं अलग कमरे में सोती थी। इसने शाज़िल के तमाम अरमानों पर पानी फेरा था। मतलब शोहर की फिक्र तो नहीं थी, बस खुद की थी अफसोस। शाज़िल ने अफसोस से कहा, जैसे इसे हकीकतन बड़ा अफसोस हुआ हो। ड्रामे करवा लो बस तुमसे। पूरे दिल ने तकिया उठाए इसे मारते कहा, जिसने तकिया पकड़ते दूर उछाला और इसको बाजू से पकड़ते थोड़ा खुद पर झुकाया था। हाय पहली रात हमारे, आज तो मजे। शाज़िल ने एक आंख का कोना दबाए जुमाइनी अंदाज में कहा तो वो लाल पीली होती फौरन पीछे हुई। शर्म नहीं आती शाज़िल? पूरे दिल ने घूरते हुए इसे कहा, जिसने निचला लब दांतों में दबाए सर को दाएं बाएं किए नफी में हिलाया था। निकाह से पहले तो इतने छिछोरे नहीं थे तुम। पूरे दिल ने अपने बालों को कैंचे से दोबारा बांधते कहा। अब रिश्ता भी तो लेना था ना मामू से। अगर निकाह से पहले तुम्हारे साथ ठरकी और छिछोरा होता तो मामू जान की तरफ से तुम्हारा रिश्ता तो नहीं, अलबत्ता जूते के तमगाज जरूर मिल जाते। शाज़िल ने इसके बालों को कैंचे से आज़ाद करते मजलूमी से कहा तो वो हंसी थी। लड़की हंसी तो मतलब फंसी। शाज़िल थोड़ा सीधा होता इसके करीब होता बोला, जो थोड़ा पीछे खिसकी थी। शराफत से रहना है मेरे साथ, वरना? पूरे दिल उंगली दिखाते बोली। वरना क्या मिसेस शाज़िल, अब तो दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकती तुम। शाज़िल ने इसकी उंगली को पकड़ते अपने दांतों में दबाए कहा कि वो सिसकी थी और फौरन अपना हाथ पीछे खींचा। इससे लगा शायद इसके कमरे में रहने के फैसले की बजाय अम्मी पापा की डांट सुन लेनी चाहिए। पर फायदा डांट का, आखिर इतना डांटने बातें सुनाने के बाद भी इसके कमरे में ही पहुंचना था। शाज़िल देखो, वो जो हर वक्त शेरनी बनी शाज़िल को खाने के दर पर होती थी, अब इसके बेलगाम जज्बातों के साथ बातों पर भी घबरा रही थी। हाँ दिखाओ ना। वह कोहनी नीचे टिकाए इसके बल थोड़ा उठता फिर से शरारत से बोला तो महज घूर ही सकी थी, और फिर बेड पर लेटती चेहरा दूसरी जानिब किए खुद पर कंबल लिया था। देखो जानेमन, देखो जान मेरी, अगर यूं शोहर को पीट करके सोगी तो फरिश्ते सारी रात लानत भेजेंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। शाज़िल अपने दोनों कानों को छूते हुए बोला तो पूरे दिल नहीं पीछे पड़ते अपने शोहर को देखा, जो इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था, ठीक वैसे जैसे ये उठाया करती थी। शोहर अगर बीवी को कमर करके सोए फिर तो फरिश्ते लानते नहीं न भेजते। तो ऐसा करो, तुम उधर मुँह करके लेटो। पूरे दिल मुकम्मल इसकी जानिब रुख करती एक हाथ सर के नीचे रखा, जबकि एक हाथ से कंबल पकड़ा हुआ था। क्यों, मैं क्यों दूसरी जानिब मुँह करूँ? मेरी मर्जी, जैसे मर्जी लेटो। और आप जैसी अजीम हस्ती को कमर करना या तौबा मरना कबूल है मुझे। शाज़िल भी इसकी जानिब रुख करके बिल्कुल इसी के अंदाज में लेटता थोड़ा कंबल इसकी जानिब से लिए अपने ऊपर किया तो पूरे दिल ने मुस्कुराहट दबाए आंखें मूंदी थी। जो भी था शाज़िल अच्छा तो इसे भी लगता था। शाज़िल ने मुस्कुराते हुए अपनी शरीके हयात को देखा, जो आंखें मूंदे लेटी थी। चेहरे पर इत्मीनान था, सुकून था और धीमी मुस्कुराहट भी, जिसको वो सख्ती से दबाना चाहती थी। बेगम। कुछ तवक्कुफ के बाद शाज़िल ने इसे धीरे से पुकारा। इसके बालों की एक लिट निकाले अपनी उंगली में लपेटा था। पूरे दिन आंखें मूंदे ही लेटी थी। ये एहसास कितना खूबसूरत लग रहा है ना, निकाह के बाद पहली बार हम एक बेड पर यूं करीब लेटे हैं। शाज़िल के मोहब्बत से लबरेज लहजे में कही बात पर वो बंद आंखों से ही मुस्कुराई थी। बाबा का फैसला इतना गलत भी नहीं था। पूरे दिल ने शरारत से बोलते लब दांतों में दबाए तो धीमा सा हंसा था।
یوں میرے پاس رہوگی تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کا فیصلہ ذرا سا بھی غلط نہیں تھا۔ شاذل نے اپنی انگلی اس کی گال پر پھیرتے کہا تو حورالدین نے آنکھیں کھولتے اس کا اپنی گال پر سرایت کرتا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے یقین ہے اس بات پر، اب کوئی سوال یا بات نہیں، مجھے سونا ہے۔ شاذل جس نے بولنے کو لب وا کیے تھے کہ حورالدین فوراً سے من منائی تھی، اور شاذل جو اس کی یقین والی بات پر خوش ہوتے اپنی دلی کیفیت اس کے سامنے رکھنے والا تھا، اس کے کہنے پر خاموش ہوا اور خوبصورت مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے سر اس بات میں ہلاتے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو وہ سونے کے لیے دوبارہ سے اپنی آنکھوں کی کھڑکی بند کر چکی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں بھاری ہوتی اس کے سونے کی یقین دہانی کروا چکی تھی، جبکہ شاذل کی بھی نہ جانے کب اسے دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی تھی۔ آج تقریباً 5 دن بعد ریان گھر سے نکلا تھا، وہ بھی ایک کلاس فیلو سے ملنے جانا تھا جس کے ساتھ اس کی کافی نہیں بہت اچھی سلام دعا تھی۔ گاڑی میں لگی سورہ رحمان کے سکون بخش الفاظوں کے ساتھ اس کے لب بھی ہل رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی مین روڈ پر گاڑی ڈالی، ہلتے لب رکے تھے، اسٹیئرنگ پر سے گرفت چھوٹی تھی اور یکدم بریک پر پاؤں پر زور سے رکھا تھا کہ وہ زوردار بریک لگنے سے خود بھی ہل کر رہ گیا تھا۔ اس نے گاڑی میں چلتی سورہ رحمان کو روکا اور گاڑی سے فوراً سے نکلتا روڈ کی دوسری جانب گیا تھا، جہاں دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 10 سے 20 پوسٹر لگے تھے۔ وہ ایک پوسٹر کے سامنے رکا تھا، کرمنل جیل سے بھاگی اس ملک کی بہت بڑی قاتل مجرم۔ الفاظ تھے یا خنجر جو ریان کو اپنے دل میں پیوست ہوتے نظر آئے تھے۔ وہ چند الفاظ اس کا دل بند کرنے کو کافی تھے۔ شی از ناٹ کرمنل، ناٹ قاتل۔ اس نے آگے بڑھتے بے دردی سے دیوار سے لگ کیا تھا۔ شی از ناٹ کرمنل۔ ریان خود سے بڑبڑاتا ان کو بے دردی سے دیوار سے لگ کر رہا تھا۔ آخری پوسٹر دیوار سے لگ کر تک گہرے سانس لینے لگا تھا۔ میری ہزاروں تصویریں اور ان تصویروں کے نیچے لکھے ایسے الفاظ پورے شہر میں لگے ہوں گے، کتنوں کو ہٹاؤ گے؟ وہ جو گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکا اپنی تیز سانسوں کو ہموار کر رہا تھا کہ اسے اچانک اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی تو اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ان تمام تصویروں کو لگانے والے کو ایسی موت دوں گا کہ اسے قبر کے لیے 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ریان ایک ہاتھ میں ان تمام پوسٹر کو پکڑتے دوسرے سے اپنے بال دبوچتے بولا اور پھر اپنی گاڑی کی جانب تیز قدم بڑھائے، اس میں بیٹھتے ان کو ساتھ والی سیٹ پر پھینکے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے اس پر سر ٹکایا تھا۔ ہم کیا چاہتے تھے اور کیا ہو گیا؟ وہ ہولے سے بڑبڑایا، ویسے ہی سر ٹکائے دوسری سائڈ کو دیکھتے وہیں سے سورۃ رحمان چلائی تھی اور اپنی آنکھوں کو موند گیا تھا۔ فیضان کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، ضرور وہ کسی کرمنل کی فائل ہوگی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسے سکون نہیں آتا تھا، اکثر عالیاب تنگ آ جاتی تھی، پر کر بھی کیا سکتی تھی؟ ماموں، وہ جو ابھی بھی کسی فائل میں مگن تھا کہ اسے کمرے کے دروازے سے کسی کی آواز سنائی دی تو اس نے سر اٹھائے دروازے کی جانب دیکھا۔ آؤ میرا بچہ، وجدان نے فائل سائڈ پر کرتے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا ماما نہیں آئے؟ اس کے سوال پر وجدان کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور آئزل کو دیکھا جو بمشکل خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی۔ ہم تو آ گئے ہیں نا میری جان، اس نے اپنی باہیں پھیلاتے کہا تو وہ بھاری قدموں سے اس کے پاس آتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ لیکن بابا، تو کیا ہماری کوئی اہمیت نہیں؟ ہم سب جو آئے ہیں ہماری قدر نہیں کیا؟ مطلب ہم سب کی محبت کی کوئی قدر نہیں آپ کے بابا کے سامنے؟ وجدان اسے پیچھے کھٹتا خفگی سے بولا تو وہ فوراً سے آگے بڑھتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ نہیں ماموں جان، آئی ریئلی لو یو۔ وہ بھلا کہاں اس کی ناراضگی برداشت کر سکتی تھی۔ اچھا چلو میرا بچہ، آپ کی ممانی یاد فرما رہی تھی، جاؤ آپ، اور جلد آپ کے بابا بھی آئیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وجدان اس کے سر پر پیار کرتے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا اور بیٹھ سے اٹھی تھی۔ پھر مسکرا کر وجدان کو دیکھتی کمرے سے نکلی تو وجدان نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا جہاں سفید بال موجود تھے اور پھر فون کو اٹھائے ارادہ شافی کی بدترین کلاس لینے کا تھا۔ مارک امائل کے کمرے میں سنگل صوفے پر بیٹھے تکیے کو گود میں رکھے اسے گھور رہا تھا، جو موبائل ٹویٹر پر کسی کا اکاؤنٹ سرچ کر رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے مارک؟ اس کے مسلسل باتوں سے الجھی نظروں کو میں خود پر محسوس کیے امائل فون پر ہی نظریں گاڑے بولی تھی۔ کہنا نہیں، پوچھنا ہے، اس نے ایک اور تکیہ گود میں رکھتے کہا۔ پوچھو، اس نے سکرول کرتے کہا۔ تم بدلہ کس سے لینا چاہتی ہو؟ مارک نے یوں پوچھا تو اس کی سکرول کرتی انگلیاں تھمی تھی، اور وہ انگلیاں اس کے سوال نہیں بلکہ ایک تصویر کو دیکھتے تھمی تھی، اور وہ تصویر شاذل سعد، وجدان، ذوحان، ریان اور بادل کی تھی، جو 1 گھنٹے پہلے پوسٹ کی گئی تھی، جس کے اوپر سعد نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ بے تحاشا نفرت ابھری تھی اس کی آنکھوں میں۔ امائل؟ مارک کے دوبارہ پکارنے پر اس نے فوراً بیڈ پر رکھا اور اسے دیکھا۔ اس سوال کا مقصد؟
میں جاننا چاہتا ہوں جس چیز میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اس کی مکمل ڈیٹیل بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ لیکن مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، وہ بے لچک لہجے میں بولی تو اس نے خاموش نگاہوں سے امائل کو دیکھا۔ پر میں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے جاننا بھی چاہتا ہوں۔ اس نے ایک تکیہ غور سے اٹھائے ساتھ والے صوفے پر رکھتے کہا۔ بے مقصد سوالوں اور ایسے بے وجہ سوالوں کے جواب امائل خان دینا پسند نہیں کرتی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، پارٹنر، تمہارے بارے میں انفارمیشن نکالنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے، لیکن میں نے کبھی ان سے غداری نہیں کی جو میرے پارٹنر ہوں۔ چاہوں تو ابھی 10 منٹ میں تمہارا تمام ڈیٹا تمہارے سامنے رکھ دوں۔ مارک دل جلانے والی مسکراہٹ پیش کر کے اس سے بولتا پیچھے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے اس کے تاثرات دیکھنے لگا جو بے حد خطرناک ہو گئے تھے۔ تم ایسا نہیں کرو گے، اس کے لہجے میں بے حد سختی در آئی تھی۔ ٹھیک ہے تو اپنی زبان سے ہی بتاؤ مجھے۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھا کیونکہ جانتا تھا کہ مقابل کا وہ سکون غارت کر چکا ہے۔ وقت آنے پر بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں مارک۔ اچانک ایک کرب تھا اس کے چہرے پر جھلکنے لگا تھا۔ کس لیے تمہاری بات مانوں؟ پارٹنر ہوں تمہاری۔ امائل اپنا نچلا لب کچائے بول دی تو وہ ہنسا تھا۔ بلیک میل کر رہی ہو؟ اس کی بات سنتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بلیک میل نہیں، لیکن اگر تم میری بات مانو گے تو زندگی میں تمہاری کوئی بھی ایک ایسی بات جو تم کہو گے وہ میں مانوں گی، بے شک کوئی بھی بات ہو۔ وعدہ ہے میرا، اور امائل اپنے وعدے سے کبھی پھرا نہیں کرتی۔ امائل بے بس تھی یا تکلیف میں۔ مارک سیدھا ہوتے بس اسے دیکھتا گیا تھا۔ اسے حقیقتاً افسوس ہوا۔ وہ اس قدر کیسے اتنا گر سکتا تھا؟ وہ کیسے اسے ایسی بات کر سکتا تھا؟ اسے آج کیا ہو گیا تھا؟ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا امائل سے، لیکن فی الوقت وہ ہونٹ بھینچے وہاں سے اٹھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ریان کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آیا، ذوحان نے بادل سے پوچھا جس نے خود بھی صبح سے ریان کو دیکھا نہ تھا۔ ریان بھیا تو کسی دوست سے ملنے گئے ہیں، آئزل نے چائے کی ٹرے وجدان کے سامنے کرتے کہا۔ لیکن بھیا تو کہتے تھے کہ وہ 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ مشعل آئزل کی ٹرے سے چائے کا کپ اٹھائے لاپرواہ سی بولی تو اس کے لاپرواہ انداز پر بادل نے چائے کا گھونٹ بھرتے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ ساری اولادیں ہی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، سعد نے بڑبڑاتے بسکٹ پلیٹ سے اٹھایا تھا۔ یہ بڑبڑاہٹ اتنی آہستہ تو نہیں تھی کہ وہاں بیٹھے تمام نفوس اس کو نہ سن سکتے۔ سب نے بے اختیار سعد کو دیکھا تھا جبکہ چائے لیتے شاذل کا ہاتھ تھما اور اس نے اپنا ہاتھ ویسے ہی واپس کھینچتے آئزل کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا، مطلب وہ چائے نہیں لینا چاہتا تھا۔ سعد بھائی آپ پریشان مت ہوں، پارس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا جس نے سر کو جھٹکتے بسکٹ منہ میں ڈالا تھا۔ شاذل چپل پیروں میں اڑیستے وہاں سے نکلا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شاذل کو دروازے کی جانب جاتے دیکھ دعا نے فکر مندی سے پوچھا۔ جا رہا ہوگا کسی کو پھنسانے، اس کا اور کام ہی کیا ہے؟ سعد کے جلے کٹے جملوں پر اس کے دل ہی دکھنے لگے تھے جبکہ شاذل نے اپنی ماں کے بے بس چہرے کو دیکھا، پھر اپنے باپ کو جو لاتعلقی کا اظہار کیے چائے پینے کے ساتھ ساتھ بسکٹ بھی کھا رہا تھا۔ پھر تو آپ دعا کریں کہ کسی کو پھنسانے سے پہلے ہی رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو اور میں مر جاؤں۔ شاذل اتنا بولتا وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن سب کو مکمل طور پر دل دہل گئے تھے جبکہ اس بار سعد بھی اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ دل حلق کو آیا تھا اپنی سب سے پہلی اولاد کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر دیں آپ مجھ سے میرے بچے دور۔ پہلا غم ایک ماں کے لیے کم ہے کیا جو اب آپ شاذل کا غم مجھے دے کر مارنا؟ دعا، سعد نے بے اختیاری سے ٹوکا تھا۔ وہ شکوکنار نظر سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سعد نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا تو کیا وہ سچ میں شاذل کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا؟ باقی اب بھی خاموشی سے بیٹھے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی کچھ بول پاتا، اور بولتے بھی کیا، بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔